السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سید عائشہ ناز. لاہور اسٹوڈیوز میں مجھے سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب کا ساتھ حاصل ہے. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ بھی ہمیں ان اوائل جوائن کر لیں گے، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں ایک دن کے وقفے کے بعد، ایک دن کی رخصت کے بعد رانا مبشر صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور ابو ذر سلمان نیازی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگرچہ وہ کچھ ڈسٹرب دکھائی دے رہے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ آج کی ہیپننگ یہ ہے کہ ایک عرصے سے شیر آیا تو شیر آ گیا، لیکن شیر ایسے آیا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیر کا آنا کیا رنگ لائے گا. یعنی کہ صدر صاحب جنہوں نے تاریخ کا اعلان کرنا تھا، انہوں نے تاریخ کا اعلان کرنے کے بجائے تجویز دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ ایسے کر لیں. ان کا خط اگر ہم دیکھیں تو وہ اپوائنٹمنٹ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ آف ڈیٹ فار ہولڈنگ آف جنرل الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی. اچھا، اس خط میں وہ بظاہر ساری صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ اپنی لاچاری بیان کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں وہ سب سے پہلے آرٹیکل 48 سب سیکشن 5 کا حوالہ دیتے ہیں، اور اسی کے جو 4تھ پوائنٹ ہے اس خط کا، اس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 51 سب سیکشن 5 کیا کہتا ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں تو الیکشنز کیسے ہونے چاہیے، جب ڈی لمیٹیشن ان پروسیس ہو تو تب کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہماری منسٹری آف لا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متفق ہے مختلف معاملات میں اباؤٹ الیکشنز، اور پھر یہ کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا بھی ویو یہ ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ تاریخ کے لیے کوئی رستہ تلاش کیجئے اور پھر سپریم کورٹ جا کے پتہ کر لیں کہ تاریخ ہونی کیا چاہیے. تو صدر صاحب نے یہ اقدام کر کے اصل میں ابہام دور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، کنسیڈ کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابو ذر آپ سے کہ ساری رات وہ کہتے ہیں روتے رہے اور کوشچن کرتے ہیں نا کہ ہیر لڑکی تھی یا لڑکا. یہ خط کے بعد آپ کے خیال میں انہوں نے تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ پنجاب کے پی کی طرح تجویز دینا کیوں مناسب سمجھی؟ دیکھیں، اگر اس کو تھوڑا سا میں اس کا سائنوپسس کر دوں، پھر میں ڈیٹیل میں بھی جاتا ہوں. ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے کے لیے صدر صاحب نے میری نظر میں جو آئین پاکستان ہے اس کا روٹ کنال کر دیا. دیکھیں، ایکچولی ہی از اے ڈینٹسٹ سو بائی پروفیشن، اور اب انہوں نے روٹ کنال کر دیا. نہیں، ابو ذر نے بہت اچھی اس کی کنیکٹیوٹی بنائی ہے کہ ہی از اے ڈینٹسٹ بائی پروفیشن. ساتھ یہ بھی بتا دینا ابو ذر یہ بھی بتا دینا کہ ہیر کون سی، بندہ سی کڑی سی. اب ابو ذر نے اپنے ٹویٹ میں تو ہمیں بتا دیا ہے. ہمارے ملک کا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں حز ہوگا اس کو ہم ہر پڑھیں گے اور ہر کو حز پڑھیں گے، تو اس میں فرق کوئی نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، وہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات تھی. دیکھیں، اس میں ابہام تو کہیں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. آپ کا آئین کا آرٹیکل جو ہے بڑا کلیئر ہے. وہ چھوٹے سے اس کے 2 لائنیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر صدر اسمبلی ڈیزالو کرے گا، he shall fix the date of election within the 90 days ٹائم پیریڈ جو پرووائڈیڈ ہے. اس میں نہ تشریح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی وکیل کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ ان کے پاس ایڈوائزر ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں وہاں پہ. تو اس پہ تو ان کو سمپل ڈیٹ الیکشن کی اناؤنس کرنی تھی. اسکیڈول 3 میں بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو میری نظر میں تو یہاں پہ اپ ہولڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے تجویز دی ہے. انہوں نے تجویز بھی نہیں دی. آلدو قانون یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین کی ڈیٹ دینی ہے، تجویز نہیں دینی. ہی از اوبلیگیٹڈ، ان کا رائٹ نہیں ہے، ان کا فرض ہے، انہوں نے تاریخ دینی ہے. تجویز بھی نہیں دی. انہوں نے فیکٹ سٹیٹ کر دیے کہ جو آرٹیکل 48 میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ تاریخ بنتی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ میں تاریخ فکس کر رہا ہوں، نے کہا اٹ شوڈ بھی، یہ لکھا ہوا ہے، فکس بھی نہیں کی ڈیٹ. اور پھر ساتھ ہی کچھ ڈسکشن کر دی، کچھ مجبوریاں بتا دیں، جس کو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی بھی کہتے ہیں کہ یہ مجبوریاں ہیں تو آئین کو تھوڑا اگنور کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو وہاں پہ تھوڑا پھر انہوں نے آخر میں آئین کو اگنور کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم اب میں اپنے پاس سے یہ جو پاور ہے یہ اب میں نہیں ایکسرسائز کروں گا، یہ میں ای سی پی کو کہتا ہوں کہ آپ اور پروونشل گورنمنٹس یعنی وہ مان گئے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. آپ ان کے بہاف پہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مان گئے نا؟ دیکھیں، ان کو ماننے کی ضرورت ہے نہیں، یہ وہ مانے نہ مانے.
he was obligated under the constitution to provide a date for the election. میری نظر میں he has violated the constitution. He has not exercised his obligation or performed his obligation, یہ proper word ہوگا. تو میری نظر میں بڑی بری چیز ہوئی ہے. یہ آئین کو پامال کیا گیا ہے. ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے اس میں تسلسل میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آئی ہے. صدر صاحب اگر اپنی ڈیٹ دے جاتے تو میرے خیال سے مورخ کو ان کو ہسٹری میں بڑے سنہرے الفاظ میں یاد رکھتا. اچھا لیکن ابو سر انٹرنل سورسز آف پاکستان تحریک انصاف, ہاں ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں نا اصل میں آپ کو بتا دوں آئی واز ان آج میری ملاقات ہوئی ہے آپ کی. آئی میٹ چیئرمین پی ٹی آئی, جی چیئرمین پی ٹی آئی آلسو. تو ہی سیڈ کہ یہ آپ میرے بہاف پہ کہہ بھی دیں, آپ نے ٹویٹ بھی کیا 7 hours ago, اور اس کے بعد ہی یہ تاریخ جب تجویز کی گئی تو ہمیں لگا کہ شاید اسی کا اثر ہے, لیکن وہ پھر نکلا کچھ اور, ہومیوپیتھک. نہیں وہ ہومیوپیتھک بھی نہیں جی, روٹ کنال ہوا ہے, ہومیوپیتھک کی بات نہیں ہے, یلوپیتھی والا علاج اس کا ہونا تھا. اور مجھے دیکھیں میں آئی ایم سیریسلی شارٹ آف ورڈس. مجھے اب کوئی میرے سے قانون پوچھتا ہے نہ بتائیں, میرا بتانے کا دل بھی نہیں کرتا. قانون اس ملک میں مذاق بن گیا ہے. اگر آپ ٹویٹ بھی کریں, کوئی لا بتائیں, تو نیچے لوگ آپ کو ایسے ایسے الفاظ آپ کے لیے مخاطب کرتے ہیں کہ کون سا قانون, کس قانون کی بات کر رہے ہو. اس وجہ سے اب میں قانون بھی بتانے سے مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں کیا قانون بتاؤں جب قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس ملک میں. صدر کو اگر آئین کی پرواہ نہیں ہے تو پھر عام آدمی میرے جیسے, رانا صاحب جیسے, آپ جیسے لوگ آئین کو کیا ہم سمجھیں گے؟ کیا یہ ہے بھی صحیح کتاب, ایگزسٹ بھی کرتی ہے اس ملک میں کہ یہ کتاب ہے ہی نہیں, آئین ہے ہی نہیں؟ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ تو ایک وکیل صاحب نے کہا میرے پاس کانسٹیٹیوشن پڑھتے, کہتے یہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا آئین کہتا ہے وہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے اس ملک میں. تو میرے پاس جواب نہیں تھا, تو آئی واز اسپیچ لیس مائی سیلف. جی کریں عدنان عادل صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نا. ابو ذر صاحب اپنی باری پہ بولیے. میں اپنی باری میں بولوں گا, لیکن ابو ذر صاحب اپنی تھوڑی وہ جو ان کو کامنٹس مل رہے ہیں ٹویٹ پہ وہ بھی شیئر کر لینا. ابو ذر سے یہ بھی تو پوچھا ہے شاہ, سینسر کرنے پڑیں گے خواتین کے جو کامنٹس آ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ران صاحب اس پہ الگ پروگرام کر لیں گے, عدنان عادل صاحب کی بھی سن لیں. میں کہہ رہا تھا ابو ذر صاحب اگر آئین کے 2 آرٹیکلز میں ٹکراؤ ہو تو کیا ہوگا, تو پھر کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک آرٹیکل 51 بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سینسس جب اناؤنس ہو جائے تو ڈی لیمیٹیشنز کرنا لازمی ہے. ایک آرٹیکل 48(5) ہے جو کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کی تاریخ صدر اناؤنس کریں گے. صدر صاحب نے نا دونوں کو ملا دیا نا. 2 آرٹیکل جو مختلف سمتوں میں جا رہے ہوں تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ کوئی وے آؤٹ تو, اور وے آؤٹ کے لیے انہیں سپریم کورٹ کا رستہ تو دکھایا ہے معصوم عدنان عادل صاحب. اب جائے گی تو ادھر ہی بات. زیادہ ٹائم لوں گا, چھوٹا سا جواب ہے. آرٹیکل 51 جو ہے نا, 51(5) کی بات کر رہے ہیں آپ, اس میں لکھا ہوا ہے جو آپ کی نمبر آف سیٹس ہوگی نا, ایلوکیشن ہوگی, وہ ایز پر دا لاسٹ سینسس ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں جب کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی لکھی ہوئی ہیں 342 سیٹیں ہوں گی تو سیٹیں بڑھانے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو آپ کر نہیں سکتے, تو وہ آرٹیکل اپلائی نہیں کرتا. یہ میں پچھلے 2 مہینے سے یہ بحث کر رہا ہوں. دیٹ آرٹیکل از ناٹ ریلیونٹ. یہ سب تماشا کیا گیا ہے اس بحث کو الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے. یہ بحث آپ کے ٹی وی پہ آ رہی ہے, ہمارے اس طرح کے آرگومنٹس آ رہے تھے گورنمنٹ PMLN کی طرف سے, اب بھی آ رہے ہیں. وہ ارریلیونٹ آرٹیکل ہے, اس کو صحیح طرح پڑھا نہیں گیا. تو یعنی کہ دا اسٹوری گوز آن, دا میچ گوز آن, اور یہ بحث چلتی رہے گی رانا صاحب. لیکن اس کو اب الیکشن کمیشن کیسے رسپونڈ کرے گا؟ الیکشن کمیشن کیا, اس کے لیے تو بہت اچھا ہے, کام ہو گیا. ہاں ادھر کم ہو گیا. الیکشن کمیشن میں جتنی جہاں پہ ایشوز تھے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, آپ نے ختم کر دیا مسئلہ سارا. پریزیڈنٹ صاحب نے خود مسئلہ ختم کر دیا. اکارڈنگ ٹو ابو ذر صاحب انہوں نے روٹ کنال ہی پریزیڈنٹ صاحب نے, یعنی انہوں نے اپنی ڈی میں گول کر دیا ہے. ایسا کیا ہے, رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو لڑکی والوں نے خود ہی منع کر دیا. اچھا لیکن رانا صاحب یہ صدر صاحب کو تو 4th فلور پہ ایک میٹنگ بھی ہوئی, پھر ہمارے نگران وزیر قانون ہے وہ بھی جا کے ملے, ساتھ ان کے معاون بھی بیٹھے تھے صدر صاحب کے. یہ ان ملاقاتوں نے اثر دکھایا یا سیکریٹری جنرل PTI کے عمر ایوب صاحب نے بھی خط لکھ کے تلقین کی تھی صدر صاحب کو, ان کے فرائض یاد کروائے تھے اور کہا تھا کہ آپ اپنی آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے, یہ دباؤ بھی تھا صدر صاحب پہ کہ اس سے پہلے آپ تاریخ دیں ورنہ ایک نقطہ مل جائے گا مخالفین کو. تو رنگ کس نے دکھایا؟ دیکھیں وہ آپ ہمیشہ مجھے 4th فلور پہ لے جاتی ہیں جہاں پہ حالات لے کے جاتے ہیں رانا صاحب. آپ کو کون لے جا سکتا ہے, آپ کے لیے تو پوری کرین ہے. حالات نہیں جی, نہیں جی میں کرین نہیں, تسی ایسا ان سوئنگر سٹ دے ہو نا میرے ال پاسے, مشکل سوالات میرے ال پاسے سٹ دیندے ہو تسی. خیر اینی ویز اے جنرل صاحب کو پوچھو نا, خیر تسی جنرل صاحب کو پوچھ دے نہیں ہوئے گل. خیر اینی ویز دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے
کہ ڈاکٹر ہاں میرے بالکل جلتے ہیں جی, میرے پار جلتے ہیں, سب کے جلتے ہیں, سب کے جلتے ہیں, ہر کسی کے جلتے ہیں, ہر کسی کے جلتے ہیں, سب کے جلتے ہیں, عائشہ آپ کے بھی جلتے ہیں, بالکل جلتے ہیں. نہیں عائشہ انسپنگر میرے والے سوٹ کے نا سمجھ دیے کہ سب ستے خیران ہیں, نہیں بھائی میرے علی جنرل صاحب والے سوٹو ایک. اچھا اینی ویز دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ابھی ریسنٹلی جب ڈاکٹر عارف علوی صاحب گئے تھے اسلام آباد میں اپنے ایک دوست کے گھر, وہاں پہ جا کے ہنستے ہیں یار آپ, وہاں پہ ایک دوست کے گھر جا کے انہوں نے کھانا کھایا تھا رات کو, نیکسٹ ڈے ٹویٹ آ گئی تھی. اچھا وہ ٹویٹ آ گئی تھی لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو تھے وہ ان کی طبیعت ناساز تھی, ہی واز فیلنگ اے بٹ ڈاؤن, ٹھیک ہے, وہ ذرا تھوڑا سا ہو جاتا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا تھوڑی سی کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کبھی کبھار, یہ ہوتا ہے, اٹ ہیپنس, اور سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر دی, وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. آج کل میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب جو ہے بڑے اچھے آدمی ہے, نفیس آدمی ہے, لیکن انہوں نے میرے خیال میں ان کو تو گانا چاہیے تھا آج, یہ جو آج انہوں نے سب کچھ نکالا ہے کہ ہائے ہائے یہ مجبوری, تو وہ اس پہ چلنا چاہیے تھا انہیں, ان کو شروع وہاں سے کرنا چاہیے تھا خاتون نے. اچھا ٹویٹ آج بھی کی ہے, آپ کو پتا ہے یہ لیٹر آنے کے آدھے گھنٹے بعد میڈیا میں رپورٹ ہونے لگا تجویز کر دی ہے. انہوں نے کہا بھائی میں نے تجویز نہیں کی, میں نے الیکشن کمیشن کو کہا ڈیسائیڈ کریں. ہاں یعنی وہ مان گئے, یہ ٹویٹ, جو سمجھایا وہ مان گئے. یہ خط جو تھا سب کچھ نہ اس کو شروع ایسے کرنا چاہیے تھا, ہائے ہائے یہ مجبوری. انہوں کیڑی مجبوری ہے وہ نہیں بتا رہے وہ, لیکن میرے خیال میں بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اینی ویز میرے خیال میں اٹس گڈ فار راجہ سکندر سلطان صاحب, چیف منسٹر صاحب جو ہے, ان کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا, ان کے لیے تو کافی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. وہ شروع سے کہہ رہے تھے راجہ سکندر سلطان کی جناب ہم نہیں دینی ہے, اس لیے ملاقات بھی نہیں کر رہے تھے. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ جو کنفیوژن ہونی تھی یا کریٹ ہونی تھی, جو یہاں پہ ایک نیا مسئلہ جو کھڑا ہو جانا تھا, اس سے میرے خیال میں کافی چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس ساری جو پریزیڈنٹ صاحب نے یہ نسخہ جو دیا ہے آج, اس نسخے کے بعد صبح دوپہر شام جو دوائی لی جائے گی, اس کے بعد کافی افاقہ ہوگا, اور اس کے بعد جناب اچھے طریقے سے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے اب تو دھڑلے سے کام کریں گے, دھڑلے سے ڈیٹ دیں گے, دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہو یا چیف الیکشن کمشنر ہو, یہ تو راتوں کو بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, چاہے آفس ہو چاہے گھر ہو, 3-3 4-4 بجے تک اٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور پورا سٹاف جو الیکشن کمیشن کا کام کر رہا ہے آج کل. اور آپ کسی وقت بھی رات جی ہاں کام تے لگے نا پہ سارے, لیکن ڈیٹ کدو دینی ہے ہوں, کیڑی ڈیٹ ہے انہوں سپیسیفائی کرنا اور انہوں ڈیفائن کرنا بھی بہت ضروری ہے پریزیڈنٹ صاحب نو, کہ یہ کون سی ڈیٹ ہے. پتہ ہے ڈیٹ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے نا, الیکشن کی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے, کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. سو میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب تھوڑے سے کنفیوز ہیں. عدنان عادل صاحب نے کہا تھا نا وہ ڈیٹ مار کے پچھلے پروگرام میں آنکھ مار دے, اس کے بعد وہی انہوں نے کہا. یہ عدنان عادل صاحب کا مشورہ تھا جس پہ آج جا کے انہوں نے عمل کیا ہے. عدنان عادل صاحب ایڈوائزر کا بھی کام کرتے ہیں مفت میں. عدنان عادل صاحب عدنان عادل صاحب من لگتا ہے بچو جنے نا پریزیڈنٹ صاحب نے مکے ہوئے نے. میں نے انہیں کہا تھا آپ انہیں کہیں ان کے گھر پہ کھانے پہ گئے تھے ٹویٹ, انہوں نے کہا الیکشن کمشنر کو کہ استخارہ کرا لو. اچھا تو اب عدنان عادل صاحب آپ ہی ذرا یہ بتائیں وے فارورڈ, اس کے بعد الیکشن کمیشن آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس جائے گا وہ معاملہ لے کر جو آپ نے ابھی ابوذر کے سامنے رکھا, اور ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں دنیا 4 دن کی ہے اور ابھی چیف جسٹس صاحب کے 3 دن باقی ہیں. نہیں میرا خیال ہے کہ کچھ اور بھی ستمبر میں نا بڑے اہم پوسٹنگز ٹرانسفر ہونی ہے, اس کے بعد اکتوبر میں چیزیں کلیئر ہوں گی. کچھ یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس تو جا ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ اہم پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونی ہیں پاکستان میں. اس کے بعد جا کے معاملہ ہمیں اکتوبر میں پکچر زیادہ کلیئر ہوگی. ابھی محمد علی درانی کی جو میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ سے, تو اس نے بھی کچھ کام دکھایا ہے. وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں مصالحت کی کوششیں کر رہا ہوں, اور جیسے شہباز شریف کا رول تھا نون لیگ میں, اسی طرح صدر علوی کا رول ہے ادھر پی ٹی آئی میں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ پی ٹی آئی کا معاملہ. میرا خیال ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اندر خانے کہ اگر آپ جو ہیں لچک دکھائیں نظریہ ضرورت کے تحت, کچھ قومی وسیع تر قومی مفاد میں کچھ اپنا موقف نرم کر لیں, تو پھر یہ ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو اب یہ ملے گا یا ڈسیپشن ہے, یہ آنے والے وقت سے پتہ چلے گا کہ واقعی ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن بات چیت ہو رہی ہے اس میں, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو ویسے بھی
ہمارے صدر عارف الوی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈینٹسٹ بھی ہیں، روٹ کینال کا بھی ذکر ہو گیا. اور ویسے مطلب کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص حد تک ہی بولڈ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بولڈ ہوتے. میں بھی اردو اسپیکنگ ہوں نا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں ایسا ہے نہیں, یہ تھوڑا سا شاید آپ کا تجربہ ایسا رہا ہے. ہسٹری دیکھیں نا, اپنی ہسٹری دیکھیں. میں جوڈیشری کی حد تک بات کروں گا. بھٹو صاحب کو جو سزا دی تھی جن ججز نے, وہ سارے پنجاب سے تھے. جو پنجاب کے باہر کے ججز تھے انہوں نے سزا نہیں دی تھی. تو پنجاب کا یہ مقدمہ کس کا لڑ رہے ہیں, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی. دیکھیے جی, اب یہ پنجاب ہی فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. پنجاب ہی تو اصل مطلب رولر ہے. پنجاب ہمیشہ سے فیصلہ تو پنجاب ہی نے کرنا ہے. چلیں فیصلہ. ہاں ہاں, میں آپ نے جو ہے نا یہ غلط کیا, میں اس پہ سخت احتجاج کر رہا ہوں. ہاں نہیں ہم نے احتجاج رجسٹر کرا دیا, لیکن آپ نے لائٹر نوٹ بہت گڑبڑ کی ہے. ہاں نہیں لائٹر نوٹ پہ تھا. رانا صاحب کراچی آتے جاتے رہتے ہیں, کیوں آپ نے سنگباری کرانی ہے ان پہ. اچھا چلیں, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے رانا صاحب جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن, ان کا کلپ نا وہ لنڈن میں بھجوا دیں ایجوے روڈ پہ. چلے فیصلہ لینے کے لیے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کب ہوگا, کیا ہو سکتی ہے, ہم جنرل صاحب کے پاس جائیں گے. جنرل صاحب, صدر صاحب نے جو خط لکھ کر کہا ہے کہ یہ تاریخ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے, آپ اس پہ غور فرما لیں. کم از کم کسی حد تک تو پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا مطالبہ اس تجویز کے بعد پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ, وہ کیسے رسپونڈ کریں گی اس پہ؟ دیکھیے, جب سے صدر صاحب نے خط لکھا ہے, نہر پہ ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے. میں پھنسا ہوا پچھلے 1 گھنٹے. نہر میں جو ٹریفک بڑھتی ہے نا, وہ کسی خوشی میں بڑھتی ہے. نہر والے پل پہ بلا کے ماہی کتنے چلا گیا. آج مجھے بھی بہت یاد ہے. 21 اکتوبر کی تیاری ہو رہی ہے. 21 اکتوبر کی تیاری ہو رہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں ابو ذر. یہ دل پہ لکھا گیا نام ابو ذر کے. میں اسی تیاری دیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہوں کہ ہمارے محبوب قائد تشریف لا رہے ہیں, کیسا ہوگا کام. دیکھیے بات یہ ہے, مجھے آج جسٹس منیب بہت ہی یاد آئے, بہت وجوہات کی بنا پر. ایک تو ہمارے معزز اعلیٰ عدلیہ کا جو کردار رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے, اور جس کی وجہ سے ملک میں ہر قسم کے آئین اور قانون کی عمل دراری جو بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیے, تو سب کو دیکھتے ہوئے پھر صدر صاحب نے جو آج ایک گیم کھیلی ہے, مجھے پھر ایک اور چیز یاد بھی آنا شروع ہو گئی. بچپن میں ہم کھیلتے تھے تو جو فٹ بال لے کے آتا تھا نا, جب اس ناراض ہو رہا فٹ بال لے کے بھاگ گیا تھا وہ, شو مجاتے رہ جاتے تھے ہم لوگ. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ, ملا کس سے رہے ہیں آج کے حالات میں جنرل صاحب, سمجھے نہیں. یہ بھی آپ کی جو ہے نا امیجنیشن. صدر صاحب نے آئین کی, قانون کی جو عملداری کا انہوں نے ثبوت دیا. ایک تو بڑا یہ فائدہ یہ ہوا, دیکھیے having said everything else, کہ ملک ایک عجیب قسم کے ہیجان کا شکار تھا, اب اس سے کم از کم باہر نکلا ہے. الیکشن ہون گے تو ہون گے, باقی اپنا اپنا کام کریں, سارا بیٹھ کے جو کام ملے ہوئے ہیں اپنے اپنا ہوم ورک پورا کریں, صبح جائیں استاد صاحب کو دکھائیں اور دیکھیں کیا رزلٹ کیا آتا ہے آپ کا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے ملک کے حالات ہیں, فرینکلی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, جس طریقے سے مہنگائی کا زور ہے, جس طریقے سے سیاسی طور پر ہم اس کو اسٹیبل نہیں ہے, جس طریقے سے پی ڈی ایم جیسے ہی حکومت سے فارغ ہوئی آہستہ آہستہ وہ بکھرتی چلی گئی, اور اب ایک دوسرے کو آگے دکھانا شروع ہو گئے ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے, پھر ٹیررزم جس طریقے سے بڑھ رہا ہے ملک میں دیکھتے ہوئے, تو میں خیال کہ ہمیں اس وقت کسی الیکشن کا, اور پھر الیکشن اس وقت کسی مسئلے کا حل بھی نہیں ہوگا فرینکلی بتا رہا ہوں, کیونکہ الیکشن سے افراتفری بڑھے گی, آپ کی اور جو پولرائزیشن ہے اس میں اور زیادہ شدت آئے گی. تو جب قائد تشریف لے آئیں گے نون لیگ کے, تو پھر اپنا ان کا بھی ایک بیانیہ انہوں نے تیار کرنا ہے, وہ بھی لے کے آئیں گے میدان میں. تو آل ان آل میرا خیال ہے کہ صدر صاحب نے اس کو ایک اوپن اینڈڈ چھوڑ کے, اور الیکشن کمیشن کو اور سب کو چھوڑ کے, یہ ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے مل بیٹھ کے کوئی ایسے معاملات طے کر لیں کہ ملک کو ساری صورتحال سے نکالے اور پھر الیکشن میں جائیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, یعنی ان گڈ فیتھ ہی ڈڈ دیٹ, آپ سمجھتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہی ڈڈ دیٹ ان اے ویری گڈ فیتھ, اور بجائے اس کے ہم کرٹیسائز کریں. مجھے بھی پسند نہیں ان کا یہ فیصلہ, ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ڈیٹ دے دیں, وہ ذاتی طور میں سمجھتا تھا. لیکن جب آپ ملک کی حالات کو دیکھتے ہیں, پھر آپ جو اپنی اسٹریٹجی جس طریقے سے بکھری ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں, ٹیررزم کو دیکھ رہے ہیں آپ,
تو میرا خیال ہے اس میں بہت سے ایسے عوامل بھی ہیں جس کے سامنے بات نہیں آ رہی. تو ان کو دیکھتے ہوئے سر صاحب نے ایک بڑا درسمندہ فیصلہ کیا, حالانکہ ان کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوگا اس چیز کا. وہ میرا خیال ہے کافی دیر تک اس کے فیصلے کی وجہ سے کافی دیر تک انڈر پریشر رہیں گے. لیکن اوور آل میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم سارے جو سیاسی قابلین ہیں ہمارے مل کے بیٹھ جائیں, اور بیٹھ کے جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, بل بیٹھ کے طے کریں کہ خدا کے لیے الیکشن تو ہو جائیں, لیکن الیکشن سے پہلے ہم یہ طے کر لیں گے دیکھیں بعد ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستان کو کیسے لے کے ایسے چل رہا ہے. بہت ضروری چیز یہ ہے, اس کے بارے میں بات ہم نہیں کر رہے جو کریٹیکل ہے. ہاں لیکن وہ اس میں پھر یہ اشارہ ملا نا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یا مفاہمت کے لیے کہ محمد علی درانی صاحب پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ سیاسی سپیس کی بات کر رہے ہیں, وہ عارف علوی صاحب کے کردار کو اسی طرح سراہ رہے ہیں جس طرح سے آپ سراہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امکانات موجود ہیں کسی بڑی تبدیلی, بڑی جوہری تبدیلی کے کمنگ منتھس میں, اکتوبر نومبر میں جنرل صاحب؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی تبدیلی آنے کا امکان بھی ہے اور ہونی چاہیے بھی. ٹھیک ہے, تشنج سے ملک کو نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کسی کو پھر اس کے لیے جیل سے بھی نکالنا پڑے گا نا جنرل صاحب؟ جی نکالنا پڑے تو نکالنے کی, جیل میں سے پہلے بھی ہم نے لوگ نکالے ہیں, پھر نکل آئیں گے, جیل میں دوبارہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں, یہ تو مسائل ہے. جنرل صاحب کی باتوں میں بہت سی پوشیدہ, ہاں جنرل صاحب آ رہے ہیں ویسے رستے میں, لیکن جنرل صاحب نے رستے میں ہوتے ہوئے ہمیں منزل کا پتہ دے دیا. ایک منٹ ران صاحب ہم واپسی پہ آتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک تاریخ جس کے اوپر ابھی ابہام باقی ہے, 6 نومبر. وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں میرے تاریخ پیدائش پر انہوں نے الیکشن کی تاریخ کی تجویز دی ہے. پتہ نہیں اب تب الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن وہ یہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو بھی ہونا ہے وہ اسی سال ہو جانا ہے, اور 30 دسمبر تک حقیقی فیصلے آ جائیں گے, اور 15 دسمبر تک یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. شیخ رشید صاحب کا اب یہ کام رہ گیا کہ وہ آپ کو بس پیشین گوئیاں کریں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن ایک تاریخ جو پکی ہے وہ ہے 21 اکتوبر, اور یہ پکی اس لیے ہے کہ اس کا اعلان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے لبوں سے کیا ہے, خود اس کا اعلان کیا ہے, اور واپسی کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جشن ہوگا بے مثال, ان کی واپسی پر شاندار ہوگا استقبال. اس میں ابوذر کوشچن یہاں یہ بنتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ دنوں سے ذرا مکس سگنلنگ کر رہے ہیں, اور نون لیگ کو بھی تنقید کا نشانہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بنایا جا رہا ہے. مین وائل CEC کا اجلاس ہے پیپلز پارٹی کا کل, جس میں لطیف کھوسر صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو کہ اس سے پہلے ناراض تصور کیے جاتے تھے, ان کو خصوصی طور پر بلایا گیا ہے. ادھر مسلم لیگ نون سندھ میں بھی کچھ ایکٹیویٹی کر رہی ہے, اتحاد وغیرہ کی کچھ گونج ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس کی طرف اشارے کیے. کوشچن یہاں یہ ہے کہ نواز شریف آ جاتے ہیں واپس, پھر الیکشن کی تاریخ کا ہو جاتا ہے اعلان, کیونکہ کہا جا رہا تھا وہ تب واپس آئیں گے جب الیکشنز قریب ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ, ان میں سے کس کے حصے آنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں, مجھے بس ابھی جاتے جاتے ایک اڑتی ہوئی بات کر دوں. وہ خط جو تھا اگر اس کو ڈسکرائب کرنا ہو ایک لائن میں تو یہ بغیر دانتوں والا خط ہے, ٹوتھ لیس. ہاں ٹوتھ لیس, ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات دیکھیں, یہ آپ نے جو بتایا, میں عارف علوی گہرا زخم ہے, گہرا. I must appreciate over here ابو ذر کا ہیومر, it's like too good, seriously. آپ کا سر ہے آج, یہ صاحب انجوائے کریں گے. بیٹھا کر. اچھا جی ابو ذر. دیکھیں عائشہ, میں ابھی بلاول بھٹو صاحب کی آج اسپیچ بھی سن رہا تھا. آئی ایم فالوئنگ فار دس لاسٹ 7 days جو وہ بات کر رہے ہیں سارا کچھ. اچھا مجھے اس سے نا ایک وہ فیملی سیٹ اپ نظر آ رہا ہے کہ ایک والد ہے اور اس کی ایک اسٹیپ کیا کہتے ہیں, اس کی بیوی جو ہے وہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی, پہلے بیوی فوت ہوئی ہوئی ہے. اس میں ایک بچہ ہے جو بالکل اسٹیپ کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے, اسٹیپ سن کی طرح, اور ایک بچہ ہے جو بہت فیوریٹ ٹریٹ ہو رہا ہے, اور ایک بچہ جو ہے وہ ایک سگا ایک سوتیلا اچھا ٹریٹ ہو رہا ہے, نہ زیادہ برا ٹریٹ ہو رہا ہے. جی نہیں, ایک سوتیلا 2 سکے, لیکن ان 2 سکوں میں بھی ایک کافی اچھا ٹریٹ ہو رہا ہے. تو میاں صاحب کی واپسی مجھے میری نظر میں ہی از کمنگ بیک. حالات جو ماحول بنایا جا رہا ہے ان کی واپسی کے لیے سازگار ہو رہا ہے وہ, اور اگر انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے دیٹ مینس کہ ہی از کمنگ بیک. ویسے تو ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتے, انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے ڈیٹ اناؤنس کی ہے. اور باقی مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو پارٹیز ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی سیٹیں ہوتی ہیں ان کی بھی اینڈ پہ کولیشن PMLN کے ساتھ ہوگی,
اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی حد تک ہی رہے گی اور پی ٹی آئی آن اٹس اون کنٹیسٹ کرے گی. اب یہ آل ڈپینڈس کہ کتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے. میاں صاحب اگر آ بھی جائیں, جس طرح ان کی گورنمنٹ نے پچھلے 16 مہینے میں پرفارم کیا, اور یہ میں آرگومنٹ نہیں مانتا کہ ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, ان کی گورنمنٹ تھی, 16 مہینے میں پرفارم کیا ہے, اٹ ول بی ویری ٹف. آپ عام پبلک میں جائیں, اور ایون اگر, اور یہ بھی ساتھ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کتنی کھلی پرمیشن ملتی ہے کہ وہ کیمپین کریں, یا وہ جیل میں ہیں, جیل سے باہر ہیں, یا ان کی جو لیڈرشپ جن کو ٹکٹس ملتے ہیں وہ کتنی کھلی پرمیشن ہے ان کو, وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو کیا ملتی ہے نہیں ملتی. یہ سارے فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے. لیکن پھر بھی اگر یہ آپ کہہ دیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی اور عوام کا سمندر آ گیا تھا, لاکھوں میں لوگ آ گئے, تو ویسا مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہی ہیز بین ٹیسٹڈ مینی ٹائمز and his government has been recently tested and they failed to perform. It will not be an easy government. اس وجہ سے ان کے coalition partners بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں. So مجھے نہیں نظر آتا اتنے آرام سے وہ الیکشن آ کے سویپ کر دیں گے. ابھی 3 دن باقی ہیں, شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر بھی آنا ہے نیب امینڈمنٹس کا, تاریخ بدل سکتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں میاں صاحب تو آلریڈی جو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس امینڈمنٹ سے, وہ تو بینیفیشری اس میں شہباز شریف صاحب ہے. ہاں وہی نا, وہ ساتھ آئیں گے نا. اسٹل ہی از کنوکٹڈ, انہوں نے ان کا ریفرنس کو واپس نہیں ہوا سارا کچھ, لیکن ان کے آنے سے فرق نہیں پڑتا. شہباز شریف از ناٹ دا فیس آف پی ایم ایل این, میاں صاحب از دا فیس آف پی ایم ایل این. اس ریالٹی کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اگر آپ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جادو کی چھڑی ہوگی, وہ پھیریں گے اور لوگ ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آئیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کا بڑا انٹیکٹ ووٹ ہے, ووٹ بینک ہے. آپ عام پبلک کو جا کے ملیں, اسٹل میجورٹی آف دا پیپل آر بیہائنڈ. سو اس وجہ سے مجھے اگر الیکشن انہوں نے ڈیٹ دینی ہوتی تو آج ڈیٹ آ بھی جاتی. اس وجہ سے اگر ڈیٹ نہیں آ رہی, دیٹ مینس دیر آر صرف پرابلمس کہ پی ٹی آئی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, اگر وہ پاور میں آ سکتے ہیں. لیکن اٹ آل ڈپینڈس آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس وقت کوئی پریڈکشن دینا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں دیکھو, لیکن پیپلز پارٹی کے رویے کی پریڈکشن رانا صاحب آپ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے مولانا ہاں, وہ میں بس یہ کہہ دوں ان کے ساتھ وہی ہو گیا کہ 2 فیوریٹ بچے تھے, اب ایک زیادہ فیوریٹ ہو گیا اور ایک کم فیوریٹ ہو گیا. دس از پیپلز پارٹی. اچھا ویسے لیکن رانا صاحب اگر ہم پی ڈی ایم کی ابتدا دیکھیں تو اس کو انیشیٹ کرنے والی پیپلز پارٹی تھی, اور اس کے بعد وہاں سے نکلنے والی بھی پیپلز پارٹی تھی, اور جب بلوچستان میں ضرورت پڑی پیپلز پارٹی نے ہاتھ مضبوط کیے. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو یہ اعتزاز احسن صاحب, لطیف کھوسہ صاحب جیسے کس دن کام آئیں گے؟ ٹھیک ہے, بیک ڈور کچھ ایسی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ آ جائے. میرے خیال میں ڈیفیکلٹ ہوگا, کیونکہ اگر کریں گے پی ٹی آئی والے اتحاد کریں گے یا فار دیٹ میٹر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, تو پھر بھی تھوڑا سا اٹ ول بی ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ. کیونکہ جو سٹینس ہے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے لیا ہوا تھا, اگر وہ یہاں پہ کمپرومائز کرتے ہیں ان ون وے اور دی ادر, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ود پیپلز پارٹی, تو ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. پیپلز پارٹی کے لیے شاید ڈیمیجنگ اتنا نہ ہو اور وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر لیں شاید, لیکن پی ٹی آئی کے لیے ڈیمیجنگ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو جنرل صاحب نے کہا تھا, میں تو کہوں گا کہ جنرل صاحب ہمیشہ نہر پہ ہی رہا کریں. تو نہر آنے نے تو اتنے خیالات بڑے انہوں نے اچھے ہوندے نے, بڑے مسکرانے رہندے نے, اتنے آ کے نا سانو ڈرانا شروع کر دیندے ہیں جنرل صاحب. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر یہاں پہ ہوگا کیا, مطلب کسی کی بھی حکومت لے آئیں آپ, جو مرضی حکومت لے آئیں, کسی کے پاس وے فارورڈ ہے, کسی کے پاس سولوشن ہے, یا یہ دیکھیں بڑی ڈینجرس سچویشن بن سکتی ہے, خدا نخواستہ اللہ معاف کرے, اگر آپ الیکشنز کرا دیتے ہیں جس پہ زور دیا ہوا ہے, صبح دوپہر شام یہاں پہ زور یہ ہے الیکشنز کراؤ الیکشنز کراؤ الیکشنز کراؤ. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, الیکشنز ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے. لیکن اگر دیکھیں کوئی بھی حکومت آتی, کسی کی بھی آتی ہے, میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں, اور اگر ان کے پاس وے فارورڈ نہیں ہوتا اور اگر وہ کرائسس سے ملک کو نہیں نکال سکتے, تو کین یو امیجن کہ آفٹر 6 to 8 months ٹائم یا سال کے بعد کیا سچویشن بن سکتی ہے. بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن تو نہیں بن جائے گی. اگر بیک ٹو اسکوئر ون والی اگر سچویشن بنتی ہے تو پھر ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. تو اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. الیکشن ضرور کرائیں, الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کون سی پارٹی ایسی ہے, کون سے لوگ ایسے ہیں, کون سی پارٹی کے اندر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پولیٹیشنز گڑبڑ ہے, میجورٹی آف دا پولیٹیشنز آر ویری گڈ پیپل. ان کے پاس وہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی کام کرنے کا طریقہ بھی ہے, وے فارورڈ بھی ہے, پلان بھی ہے, لیکن وہ کیا ہے,
وہ ذرا ہم جاننا چاہیں گے, لوگ جاننا چاہیں گے. اینڈ پیپل دس ٹائم دے شوڈ آسک دوز پیپل, جو بھی کینڈیڈیٹ ہو اس سے پوچھیں, اس سے ضرور پوچھیں, پھر جا کے ووٹ دیں. کسی اور چکر میں نہ پڑ جائیں لوگ, لیکن سیدھا سیدھا اس سے پوچھیں کہ ہاں جی اے سارا مسئلہ جڑا ہے اس دا تہاڈے کول کوئی حل ہے. دیکھیں اگر نہیں حل ہوگا نا تو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک مسئلہ بن جائے گا, بیک ٹو اسکوئر ون والی پوزیشن آ جائے گی, اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جسٹ لک اراؤنڈ, اپنے ملک کے ارد گرد دیکھیں ذرا آپ, اپنے ملک کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ساری جو ممالک ہیں وہ گرو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ گرو کر رہے ہیں, وہ کسی نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس لیول تک چلیں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس لیول تک پہنچ جائیں امیڈیٹلی, لیکن اس تک جانے کے لیے وہ راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا نا آپ کو. راستہ اختیار کرنے کے لیے تو رانا صاحب سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. لیکن ہم نے تو جو پی ڈی ایم بھی اکٹھی ہوئی تھی اس کا بھی شرازہ ہم بکھرتے دیکھ رہے ہیں. نگرانوں سے بھی شکایت ہے, نون لیگ سے بھی شکایت ہے. پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے کل اجلاس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی سخت فیصلے, سخت ڈیمانڈز پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ میرا نہیں خیال کوئی بہت سخت فیصلے آ سکتے ہیں. اس کے ریزنز ہیں, دیکھیں اس کے ریزن یہ ہیں کہ یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں سے ملک سے باہر جانا تھا. میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, انٹینشنلی نہیں لینا چاہتا, کہ کئی لوگ ایسے تھے ابھی ریسنٹلی, یہ ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے, اگر انہوں نے ملک چھوڑ کے جانا تھا, باہر جانا تھا فار اینی ریزن, چلیں دبئی جانا تھا یا انگلینڈ جانا تھا, تو انہیں 2 گھنٹے ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑا, 2 گھنٹے ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑا کہ ان کو اجازت مل جائے کہ وہ ملک سے باہر جا سکیں. تو اس سچویشن میں میرے نہیں خیال کہ وہ آگے جا کے کوئی ایسے فیصلے کر لیں گے جو کہ ان کے لوگوں کے لیے مزید بالکل, جب دریا میں رہنا ہو رانا صاحب تو انٹینشنلی نہیں لینا چاہ رہے, غلطی سے لے لیں. بہرحال یہ بڑے انٹرسٹنگ میچ ہے جو اب آگے اکتوبر نومبر میں ہونے جا رہا ہے. ایک طرف موسم کی ٹرانزیشن پاکستان میں, تو دوسری طرف سیاسی میدان میں بھی موسم چینج ہو رہا ہوگا. لیکن یہ چینج کس نوعیت کا ہوگا؟ مسلم لیگ نون تو یہ فیصلہ کر چکی ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ کسی سے انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب کی حد تک نہیں کرنے جا رہی. سولو فلائٹ وتھ سم کانفیڈنس اور گارنٹیز. بریک کے بعد اس پر بات کریں. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک کے دوران کنگ اور کنگ میکر کی بات ہو رہی تھی, تو ذرا نواز شریف صاحب کی واپسی پہ کوئی انسائڈ سٹوری عدنان عادل صاحب اگر آپ کو پتہ چلی ہو, کیونکہ یہاں پر تو مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ رسک فری ہو گئی واپسی, اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ ہوگا, وہ ریورس ہوں گی. گارنٹیز دی گئی ہیں کوئی نواز شریف صاحب کو واپسی پہ کہ یہ ملے گا, وعدے ان سے کیے گئے پورے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ان سائڈ کیا, وہ تو آؤٹ سائڈ ہی ہے. جاوید لطیف روزانہ ہی تقریباً کہتے ہیں کہ ہمیں نئے چیف جسٹس سے انصاف ملے گا, اور اشتر اوصاف علی نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف جب آئیں گے تو گرفتار نہیں ہوں گے, اس کا مطلب ہے ان کی حفاظتی ضمانت ہو جائے گی. نواز شریف کے لیے تو گراؤنڈ خالی ہے. ان کی خواہش پہ ان کا جو سب سے بڑا مخالف ہے جیل میں ہے, اور وہ اس کے اوپر اتنے کیسز ہیں. اب ایک جے آئی ٹی میں بھی ان کو 10 مقدموں میں انہوں نے کہہ دیا قصوروار ہیں. تو نواز شریف اب آئیں گے اور جلد سے جلوس کریں گے. دیکھیں اب لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے. پہلا جو ان کا وہ ہوگا استقبال, وہ تو بڑا ہو سکتا ہے. پورے پنجاب کے پی سے ایم پی اے ایس کے امیدواروں کی, ایم این ایس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہ بسوں میں بھر کے لوگ لے آئیں گے. 40-50 ہزار لوگ ہوں گے, جسے میڈیا میں اس طرح پروجیکٹ کیا جائے گا کہ جی لاکھوں لوگ آ گئے اور بڑا والہانہ. لیکن آپ نے اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی واپسی دیکھی تھی جلا وطنی کے بعد, اس سے کتنا فرق ہوگا آپ کی بار؟ میرے خیال میں اب وہ 4 سال بعد آ رہے ہیں, تقریباً اتنا ہی ہوگا. اور اب مہنگائی وغیرہ کی جیسے لوگ زیادہ بدذن ہیں, اب اصل یہ مینیج کر لیں گے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوگا. اور سینٹرل پنجاب میں ان کی فالوئنگ بھی ہے, جو سرویز وغیرہ ہیں اس میں وہ 25 سے 30% ان کی شو کرتے ہیں پاپولیرٹی. شہباز شریف کی نہیں ہے. لیکن مجھے جو اہم بات لگ رہی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی خود کو ڈسٹنس کر رہی ہے نون لیگ سے. اب انہوں نے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جو پی ٹی آئی کے بہت قریب پہنچ گئے تھے اور ان کو مذمت کر رہے تھے ان کو بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو کل اجلاس ہو رہا ہے اس میں مدعو کیا ہے. وہ کہ لطیف کھوسہ نہیں جا رہے ہیں, ان کے بیٹے نے کہا ہے, لیکن اعتزاز احسن تو پہلے بھی گئے تھے جو اجلاس ہوا تھا, اور یہ 20 روز میں دوسرا اجلاس ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پوزیشن ایسے کر رہی ہے کہ اگر کوئی متبادل ہے نون لیگ کا تو وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے, وہ بلاول ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, مطلب کوئی ان کا کوئی سیریس ڈیفرنس, ہاں سیریس ڈیفرنس نہیں ہے. اصل پالیسی تو آصف زرداری کی ہے, دونوں باپ بیٹا ایک نوٹنکی کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنا ایک امیج بنا رہے ہیں بلاول کہ میں بڑا اصول پسند آدمی ہوں اور میری پوزیشن. اور یہ ابو ذر کا جو اشارہ کہ اب لاڈلا نیا کوئی اور ہے,
تو آپ بھی یہی سمجھ نہیں، میرا نہیں خیال اب لاڈلا کوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر فروری میں بھی الیکشن ہو جائیں تو آپ اس کو غنیمت جانیے گا. جو ملک کے حالات ہیں، ابھی اننت ناگ میں ایک واقعہ ہو گیا ہے، بھارتی فوج کے ایک کرنل اور میجر کا وہاں پر وہ انہیں مار دیا، انکاؤنٹر میں ان کا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور ڈی ایس پی مر گیا ہے، اور وہاں پہ حالات خراب ہیں. اس پہ بھارت میں بہت واویلا مچا ہوا ہے کہ یہ پلوامہ 2 ہو گیا ہے. ادھر آپ کے طالبان سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، تو مجھے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اچھی نہیں لگ رہی. اور جو ہمیں معاشی ریلیف ملنا ہے وہ محمد بن سلمان سے ملنا ہے کہ وہ اکتوبر میں آ رہے ہیں، جو ریکارڈک کے لیے وہ پیسہ دیں گے تو یہاں ہماری جو زر مبادلہ کی پوزیشن ہے یہ تھوڑی بہتر ہوگی، تو معیشت آگے چل سکے گی. اور جو آپ اگر ایسا الیکشن کرائیں گے جس میں سب سے پاپولر پارٹی کو آؤٹ کر دیں ہیں، اگر فرض کریں تو وہ پھر سیاسی استحکام اور یورپ سے آلریڈی اس پر ریزرویشن. میرا خیال ہے کہ جو الیکشن اگر فروری میں بھی ہو جائیں، لوگ تو نومبر کی کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر فروری میں بھی ہو جائیں تو انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس وقت ماحول پاکستان کا جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے. تو جنرل صاحب، آپ نے بھی ذرا اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا کہ اس کے بعد بھی اسٹیبلٹی ممکن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کیا ارلی الیکشن کا سائن ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے نواز شریف بھی اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اسے ریلیونٹ ہے. یہ نون لیگ کے لیے بہت قائد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیڈر ہیں ان کے، لیکن جو ملک کے حالات ہیں اس سے یہ ریلیونٹ ہیں. یہ آپ یہ بتائیے کہ جو پچھلے 16 مہینے جو حکومت تھی کس کی تھی؟ ان کے بھائی کی تھی. میرا نہیں خیال شہباز شریف صاحب نے کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں نواز شریف صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی. وہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف کا جو امیج ہے یا ان کی جو پرسیپشن ہے وہ اور ہے، نواز شریف صاحب کی پرسیپشن اور ہے. لیکن انہوں نے بھی اتنے کوئی پلٹے کھائے نا، نواز شریف صاحب نے بھی. یو ٹرن کی وہ بات کر رہے ہیں، یو ٹرن سے تو خیر انہیں سرکل میں ہی گھومتے رہے ہیں. کبھی ووٹ کو عزت دو، ہمیں گھماتے رہے ہیں، کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی ووٹ کو عزت نہ دو، کام کو عزت دو. وہ نعرہ بدل گیا تھا کینٹونمنٹ الیکشنز میں، آپ نے بینرز پہ دیکھا تو ہوگا. بہت کچھ چیزیں مطلب ہوئی ہیں. تو اب ملک کی جو حالات ہیں نا اس میں، اور یہ لوگ رہ رہے ہیں 70-80 کی دہائی میں. بے نظیر جب آئی تھی نا، ان کا صرف ایک ایکسیپشن بہت اچھی ہوئی تھی ان کی، اس کے بعد ان کا بھی کام بڑی دیر کے بعد ان کا کام ٹھیک ہونا شروع ہوا تھا. تو یہ ہم جلسے جلوسوں میں تو بہت شور شرابہ دیکھ سکتے ہیں اس میں، لیکن جو ہے نا سبسٹینٹیو اگر کوئی ڈفرینس پڑے گا، کوئی ڈفرینس نہیں پڑے گا. اچھا، نیو فیوریٹ نون لیگ ہے؟ میرے نہیں خیال کوئی ایسی کوئی فیوریٹ ہے. وہ اپنے آپ کو پیش ضرور کر رہے ہیں اس وقت. ان کے پاس میڈیا رہا، کنٹرول رہا، میڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ نوازا، میڈیا ان کو پیش کر رہا ہے. لیکن حقائق بہت مختلف آن گراؤنڈ جب آپ جائیں گے. دیکھیے ہم بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر الیکشن کے بعد اگلے الیکشن کے لیے ووٹر ڈفرینٹ سوچ آ جاتی ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے آہستہ آہستہ. اور اب یہ جو کچھ پچھلے چند سالوں سے جو حالات سے جس سے پاکستان گزرا ہے، اس کے بعد تو اب دیکھیے بہت اسٹرانگ پوزیشن لوگ لے رہے ہیں. اب گلی محلے میں چلے جائیں، اب گاؤں دیہات میں چلے جائیں جہاں پہ پہلے یہ بات ووکل ہو چکے ہیں لوگ، سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنس بہت. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں نا، وہاں ان سے بات کریں تو وہ بات کرتے ہیں جو پہلے آپ شہروں میں کبھی سنا کرتے تھے کہ فلانی پارٹی یا فلانی پرسنالٹی. اب وہاں تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے. رائے عامہ کو اب اگنور نہیں کیا جا سکتا. بہرحال آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس اینٹی جاری ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. پریس کانفرنس ایک بڑے لیڈر کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس میں انکشافات بھی ہو سکتے ہیں، حقائق بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اعتراف بھی ہو سکتے ہیں. انتظار کیجیے تب تک کا. اللہ نے کے بان.